حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے۔ اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں، اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا، تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی، تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے، بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے، پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا، اب تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا، نوکیا میں آتا تھا، سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم۔ ہمارے تو کام نہیں نمٹتے، جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی، اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے، گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ کیا ہے یار دماغ کو خام خواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے۔ تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو، اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے، وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے، بھائی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے، آپ جائیں وہاں، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا، بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں، تاش کھیل رہی ہیں۔ کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں، ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں، آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں، اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے۔ اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ؟ ہمارے بوڑھے کو دیکھو، آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو۔ جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے، تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے، 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے کارآمد بنا لو، کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو۔ زبیر صاحب رحیم یار خان سے پوچھتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے تو کیا ہم ایک بکرا ابھی اور ایک بکرا کچھ عرصے کے بعد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دونوں اکٹھے کرنا افورڈ نہیں ہو رہا۔ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر افورڈ نہیں ہو رہا تو عقیقہ کوئی لازم نہیں ہے، شروع میں واجب تھا، لیکن جب بقرعید کی قربانی واجب ہوئی تو اس کا وجوب منسوخ ہو گیا بعض فقہا کے نزدیک، اس وجہ سے اب یہ مستحب ہے اور لازم نہیں ہے، افضل ہے۔ تو اگر آپ کر لیں اچھی بات ہے، نہ کریں تو بھی کوئی بری بات نہیں، ناجائز نہیں، گنجائش نہیں ہے تو چھوڑ بھی سکتے۔ اچھا بھائی، میرا چھوٹا بھائی، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو 2 بکرے نہ کرنا چاہے تو 1 بکرے سے بھی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کیے جائیں، واجب نہیں ہے، یعنی سنت پوری کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ 2 ہی ذبح کیے جائیں۔ 1 بکرا بھی اگر کسی نے کر لیا کیونکہ آپ کی استطاعت کم ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ میرا چھوٹا بھائی اس وقت تقریباً 12 سال کا ہے، وہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، اچھا، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی رلاتا ہے، کئی بار سمجھانے کے باوجود بات نہیں مانتا، سختی اور مار پیٹ سے بھی اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ اس بچے کی صحیح تربیت کیسے کی جائے۔ دیکھیں، یہ جب تک بچے کی پوری ہسٹری سامنے نہیں ہوگی کچھ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے،
اکثر اوقات اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو چڑچڑے ہوتے ہیں, خوش نہیں ہوتے, ہر ایک کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر صحت کا ایشو ہوتا ہے ان بچوں کا. خوراک صحیح نہیں ہوتی, آرام صحیح نہیں ہوتا, یا کوئی صحت کا ایشو ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, ٹیسٹ ویسٹ بلڈ کا کروا لیں, کوئی کمی تو نہیں ہے باڈی میں, اور اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں. بچے کو گھر میں بعض دفعہ کوئی ایسی ٹینشن مل رہی ہوتی ہے, اسکول میں کوئی ایسی ٹینشن مل رہی ہوتی ہے, یا کوئی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. کارٹون سے بھی بچوں کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. کوئی ایسے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ, تو ورنہ بچے جو ہے نا وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں. بچے تو انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا. تو بچے میں اگر کوئی چڑچڑاپن آ رہا ہے یا بہت زیادہ شرارتی ہے, بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, تو اٹ مینس کہ بچے میں کوئی کمی ہے, یا کوئی اس کو الگ سے کوئی ٹینشن دی جا رہی ہے اسکول میں یا گھر میں یا مدرسے میں, یا کوئی باڈی میں اس کی کمی ہے. اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہیں. سوری, آپ ٹھیک نہیں ہے کہ مطلب بچوں کی شرارتیں پھر برداشت کریں. بچے اچھلتے کودتے ہی اچھے لگتے ہیں, لیکن شرارتیں ہوں. چڑچڑاپن جو ہوتا ہے نا بچوں میں, وہ شرارت نہیں ہوتا ہے, وہ وہی ہوتا ہے جو میں نے بتایا کہ یا تو باڈی میں کوئی کمی ہے یا کوئی مینٹلی اس میں کوئی مسئلہ ہے. تو جب تک بچے کی پوری ہسٹری سامنے نہ آئے کوئی مشورہ دینا ممکن نہیں ہوتا. میرا خیال ہے آپ کسی سائیکولوجسٹ کو دکھا دیں یا ڈاکٹر کو دکھا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ٹھیک کر دے. جواز صاحب پشاور سے, مسلمانوں کی ناکامی کی وجوہات بیان کریں. آج مسلمان کیوں ناکام ہیں؟ 2 وجہ سے ناکام ہے. دین کو بھی چھوڑ دیا اور دنیا کو بھی چھوڑ دیا مسلمانوں نے. دین کو چھوڑنا تو سمجھ میں آ رہا ہے, گناہ دیکھیں آپ, بے حیائی کا طوفان دیکھیں آپ, وہی یورپین کلچر, انہی کے سسٹم کو, شراب کباب, وہی سب چیزیں, فلمیں, فحش, سب کچھ. ہماری خواتین دیکھیں کدھر کو جا رہی ہیں. تو یہ تو دین کی تباہی ہے. دوسرا, دنیا بھی چھوڑ دی ہے. دنیاوی اسباب, دنیاوی کامیابی اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. آج کل مسلمان اسباب اختیار نہیں کرتا. صحتیں دیکھ لیں آپ, پڑھائی دیکھ لیں, تعلیم میں آگے نہیں ہے, پڑھتا ہی نہیں ہے. بس یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے طریقے آپ سن لو, جس موٹیویشنل اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں ایسے کمایا جاتا ہے, ایسے کمایا جاتا ہے. اسٹرگل, محنت, ہارڈ ورکنگ, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. ہر یعنی آپ, اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جو محنت کرتا ہے وہ پھل کھاتا ہے. تو صحیح سمت میں محنت ہو, اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر اللہ سے دعا مانگی جائے, تو اس طرح سے کامیابی ملتی ہے. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ من حیث القوم ہماری یہ حالت چل رہی ہے. اور نیگیٹیوٹی ہمارے دماغوں میں اتنی بھر چکی ہے کہ پازیٹیو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہر وقت غیبتیں, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا, فلانا بھی ایسا, ڈمکانا بھی ایسا, وہ بھی ایسا. ہر وقت منفی. جب آدمی کھوپڑی میں سوچتا ہی رہے گا تو وہ کیا ترقی کرے گا؟ کون کیا کر رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں. میں سوسائٹی کی اصلاح کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے, اپنے ملک کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, مسلمان قوم کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ جب تک قبلہ صحیح نہیں ہوگا تو ایسے ہی رہیں گے ہم لوگ. قرآن کہتا ہے نا, جس کو قرآن کی آیت ہے نا, جس کو شاعر نے اس آیت کو شعر میں بیان کیا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو دین بھی اختیار کرنا ہے اور دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں کامیابی کے. حافظ حماد لاہور سے, مفتی صاحب اگر ہم باہر کھانا کھانے جائیں یا کوئی چیز خریدیں تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا سکتے ہیں کیا؟ یہ چیز غرور یا دکھلاوے کے زمرے میں تو نہیں آئے گی؟ دیکھو, باہر کھانا کھانے جاتے ہیں, اسٹیٹس پہ لوگ لگاتے ہیں ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ جائز تو ہے, لیکن کیوں؟ ہر جائز کام کرنے کا ہوتا ہے. بعض دفعہ کسی کام کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. جب میری کھانا کھاتے ہوئے تصویریں لوگ ڈال دیتے ہیں, میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ میں کہیں کھانا کھا رہا ہوں تو لوگ میری تصویر کھینچ کے ڈال دیں. تو یا میں کہیں چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہوں, کلاس میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں, یا کہیں گاڑی سے اتر رہا ہوں, گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں, لوگ تصویریں ویڈیو بناتے ہیں چھپ کے, وہ پھر وائرل ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز کیوں دکھا رہے ہو لوگوں کو؟ ہاں, بچوں کی جو میں اپنے ویڈیو بناتا ہوں وہ تو اس لیے کہ لوگ آج کل بچوں کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں, زیادہ بچوں کو برا سمجھتے ہیں. تو میں لوگوں کو موٹیویشن کے لیے کہ دیکھو بچے گھر میں ہوتے ہیں تو رونق ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, تزوج الودود الولود, جو ہے نا کثرت سے اولاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی ہے, تو یہ اولاد کی کثرت آپ کی دنیا کی خوشیوں کا بھی ذریعہ بنتی ہے, اخروی خوشیوں کا بھی ذریعہ بنتی ہے. تو وہ تو میں اس نیت سے بلا لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو آپ انجوائے کرو گے, ورنہ دیواریں کھائیں گی آپ کو. جیسے بڑے بڑے گھروں میں جائیں آپ, ہزار ہزار گز کے بنگلے, ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں, افرادی نہیں ہے گھروں کے اندر, خاندانی سمٹ گئے. تو کوئی مقصد ہو تو اسٹیٹس پہ چیزیں لگائی جائیں, بلا وجہ بکرا کھا رہے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں, چیزیں لگا دی. تو میں ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کام ایک جو سمجھدار لوگ ہیں, جو ایک میچور لوگ ہیں, ان پہ یہ چیزیں جچتی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ بیکار اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور اس میں پھر نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے.
جب آپ ہر وقت یہ چیزیں دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے تو غریب لوگ للچائی بھی نظروں سے دیکھیں گے، یار کبھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی یہ کھا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کھا رہا ہوتا ہے، تو کیوں اپنی خوشیوں کو بلا وجہ ساری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. دکھلاوے میں تو نہیں آتا، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. بہرحال شبیر احمد کوئٹہ سے، مفتی صاحب اگر نماز میں ہنسی آ جائے تو کیا صرف نماز ٹوٹتی ہے یا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ اور پھر وضو کر کے نماز دوبارہ سے شروع کریں یا جہاں سے ٹوٹی ہے وہیں سے؟ نماز میں اگر قہقہ لگا کے ہنسی آ جائے نا، زور سے ہا 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 ایسے کر کے آ جائے ہنسی، آواز نکل جائے یعنی ایسے ہنسی آئے، تو پھر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور وضو کر کے نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، وہیں سے بنا نہیں کر سکتے. برائے مہربانی اسپاٹ ٹریڈنگ کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرمائیں. اسپاٹ ٹریڈنگ حاضر سودا کو کہتے ہیں، تو جائز ہے. ٹریڈنگ تو اسپاٹ ہی اچھی ہوتی ہے. اب آپ نے کوئی خاص اسپاٹ ٹریڈنگ تو بہت ساری ہوتی ہے نا، آپ نے اسپیسیفک کسی خاص ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ پوچھیں آپ. منیب شاہ پوری انڈیا سے، ہمارے ابو کی کریانے کی دکان ہے، اس میں زیادہ تر آمدنی تمباکو اور سگریٹ کی ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ تمباکو اور سگریٹ کی آمدن مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، تو حرام نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال اس سے اوائڈ کریں تو اچھا ہے. بہتر یہ ہے کہ کوئی اور چیز کی دکان کھول لیں، بہتر یہی ہے. مسز عامر کراچی سے، عورت کے لیے ہاتھ چادر کے اندر کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا ہاتھ چادر کے اوپر صحیح ہے؟ جتنا عورت نماز میں سمٹے گی، پردہ کرے گی، اتنا اچھا ہے. تو عورت کو چاہیے چادر کے اندر، اگر ایزیلی اس کے لیے ہاتھ باندھنا ممکن ہے تو چادر کے اندر ہی باندھے. کیا والدین کے انتقال کے بعد وارثین اس بات پر اتفاق کر سکتے ہیں کہ وراثت کا مکان نہیں بیچیں گے، امی کی نشانی کے طور پر رکھیں گے، جبکہ ایک بھائی معذور ہے، گلیوں میں رہتا ہے، ایک سب سے بڑی بہن غیر شادی شدہ ہے، بہن بھائیوں نے مکان بہن کے حوالے کیا ہوا ہے اور بہن اپنے معذور بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان دو کے علاوہ باقی سارے بہن بھائی شادی شدہ ہیں، اگر سب دل کی خوشی سے بالکل راضی ہوں، کسی کے دل میں ذرا سا بھی بال نہ ہو